ہمارا بھائی ہے، یہ سب غلط تصورات تھے۔ ان تصورات کو اسلام نے مٹا دیا۔ ہمارا بھائی کون ہے جس کو ہم بڑے فخر سے کہہ سکیں کہ ہمارا بھائی ہے؟ اس لیے کہ زبان کی بنیاد پر اگر ہو تو اب انگریزی بولنے والا تھوڑی بہت انگریزی گٹ پٹ تو میں بھی کر لیتا ہوں، تو انگریزی بول کر کیا انگریز میرا بھائی ہو گیا؟ توبہ کیجیے صاحب۔ فرانسیسی بولنے والا ہو تو تھوڑی بہت فرانسیسی زبان میں گٹ پٹ میں بھی کر لیتا ہوں معافی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے، تو کیا وہ فرانسیسی میرا بھائی ہو گیا؟ زبان کی بنیاد پر بھائی چارہ نہیں ہوتا۔ اردو زبان ہے مثلا، جو بھی اردو بولنے والا ہے ہمارا بھائی ہے، تو اردو تو ہندو بھی بولتا ہے، بڑی اچھی بولتا ہے۔ جس زمانے میں ہم وہاں میرٹھ میں تھے اور پڑھتے تھے کالج میں بھی، تو ہندو لڑکے ہمارے ساتھ تھے، بڑی اچھی اردو بولتے تھے، بڑی فصیح اردو بولتے تھے۔ اور ایک پنڈت جی تھے، وہ پنڈت تھے اور کالج میں فارسی زبان پڑھاتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے، فارسی زبان تو افغانستان کی ہے، فارسی زبان تو ایران کی ہے، لیکن وہ فارسی کیونکہ ان مغل بادشاہوں کے دور میں فارسی زبان سرکاری زبان تھی، تو اس کے اثرات تھے، ہندو بھی اس کو پڑھتے تھے۔ تو اب اگر فارسی بولنے والا بھائی ہے تو ہندو بھی فارسی بولتا تھا۔ اور الہ آباد اور یو پی اور کانپور اور لکھنؤ کے ہندو بڑی فصیح اردو بولتے تھے، کیونکہ وہ ہندو بھی بھائی ہو گیا کیونکہ اردو بولتا ہے۔ اور سکھ پنجابی زبان بڑے اچھے طریقے سے بولتے ہیں، بڑی عمدہ پنجابی بولتے ہیں، ان کی پنجابی مادری زبان ہے، تو کہ سکھ بھائی ہو گیا۔ اور پنجاب کے ہندو پنجابی زبان بولتے تو کیا بھائی ہو گئے؟ توبہ توبہ۔ اسلام نے اخوت اور محبت کا رشتہ کس کے درمیان میں قائم کیا؟ چنانچہ قرآن مجید و فرقان حمید فلسفہ اخوت کو بیان کرتا ہے کہ نہیں، یہ کسی اور مذہب میں ہوگا زبان کی بنیاد پر رشتہ، یہ کسی اور مذہب میں ہوگا علاقے کی بنیاد پر رشتہ، یہ کسی اور مذہب میں ہوگا نسل کی بنیاد پر رشتہ، یہ کسی اور مذہب میں ہوگا قبائل کی بنیاد پر رشتہ۔ ہمارے یہاں رشتہ معتبر کون سا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تو زبان کا رشتہ کوئی نہیں اسلام میں، نسل اور رنگ کا کوئی رشتہ کوئی نہیں اسلام میں۔ اسلام میں صرف اگر رشتہ ہے تو غلامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا غلامی کا رشتہ ہے، اس سے ہمارا بھی رشتہ ہے برادری کا اور بھائی کا، وہ ہمارا بھائی ہے، اب وہ خواہ کالا ہو خواہ گورا ہو۔ اب اس کا عملی مظاہرہ کیسے ہوگا؟ میں میمن مسجد صدر میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ بھی میمن مسجد صدر میں ہیں، افریقہ کے رہنے والے جو ہیں مسلمان، وہ تو یہاں نہیں ہیں، وہ تو وہاں ہیں، وہ تو افریقہ میں ہیں۔ میں یہاں بیٹھا، ہم یہاں بیٹھے ہوئے میمن مسجد صدر میں، کچی میمن مسجد صدر میں۔ تو انگریزی بولنے والے گورے انگریز ہیں ماشاءاللہ، جو گورے جو خالص برطانوی نسل سے ہیں، مسلمان ہیں۔ آپ لندن کی، برطانیہ کی مسجدوں میں دیکھیں، انگریز آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، بچے آتے ہیں ماشاءاللہ، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ تو وہ تو یہاں ہے نہیں، وہ گورے لوگ جو ہیں وہ یہاں نہیں ہیں۔ وہ چینی مسلمان، پیلے رنگ کے، چپٹی ناک، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، بڑی محبت اور بڑے والہانہ انداز سے۔ جس زمانے میں چین کے دورے پر گیا تو وہاں مسلمانوں سے تقریباً 4 ہفتے قیام کا موقع ملا، تو مسلمانوں سے ملاقاتیں شنگھائی میں، بیجنگ میں، ادھر میں ادھر میں، سنکیانگ وغیرہ تمام علاقوں کے گئے، مسلمانوں سے ملاقاتیں کی، مسجدیں دیکھی۔ مسجدوں میں مسلمان ایسے ہی جمع ہوتے ہیں جیسے ہمارا آپ بیٹھے ہوئے۔ اب ان مسلمانوں کو آپ نے تو نہیں دیکھا، چینی مسلمان یہاں بیچارے کہاں آتے ہیں، چین کہاں ہے اور پاکستان کہاں ہے، اگرچہ وہ ہمارے پڑوس میں، یعنی مطلب سرحدیں ہماری ان سے ملتی ہیں، لیکن بہرحال کوئی خاص چینی مسلمان کبھی نظر آ گئے، کبھی نہیں آئے۔ لیکن اتفاق کی بات ہے
اسی طرح سے ساؤتھ ایسٹ ایشیا، ملیشیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، مسلمان جو ہیں وہ یہاں تو ہمیں نظر نہیں آتی، ملیشیا اور انڈونیشیا کے مسلمان. اسی طرح سے سینٹرل ایشیا یعنی وسطی ایشیا کی ریاستیں جو ہیں، تاجکستان ہے، قازقستان ہے، ازبکستان ہے. دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے اس وقت قازقستان. آبادی تھوڑی ہے، آبادی کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا ملک انڈونیشیا ہے جہاں 20 کروڑ مسلمان ہیں. اور رقبے کے اعتبار سے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ملک جہاں میری معلومات کا جہاں تک تعلق ہے، قازقستان مسلمانوں کا ملک ہے. اکثریت مسلمانوں کی 70%. قازقستان، یہ ازبکستان، تاجکستان، قازقستان، یہ سب سینٹرل ایشیا کا علاقہ کہلاتا ہے جہاں اسلام صحابہ کے عہد میں پہنچا. صحابہ کے عہد میں اسلام وہاں پہنچا. امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ کے زمانے میں یہ سارا علاقہ فتح ہوا اور بڑا بابرکت علاقہ ہے، اس لیے کہ اسی علاقے سے تاشقند و سمرقند و بخارا سے بڑے بڑے عظیم محدث اور فقیہ پیدا ہوئے. امام بخاری، حضرت امام بخاری محدث، یہ وہیں سے بخارا میں پیدا ہوئے. اب بخارا یہ وہی تاشقند و سمرقند و بخارا یہ سب ازبکستان کا علاقہ کہلاتا ہے. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے پیشوا سلطان الاولیاء خواجہ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ عنہ وارضاہ، یہ وہاں حضرت کا مزار مبارک، یہی بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ عنہ کا بخارا میں مزار مبارک ہے. بخارا میں حضرت کا مزار مبارک میں حاضر ہوا. تو اس زمانے میں جب گیا تھا، جب وہ تو کمیونسٹوں کا زمانہ تھا، تو لیکن اس دور میں بھی حضرت بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ عنہ وارضاہ کے مزار مبارک پر اور قسم ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت قسم ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ حضرت عثمان کے زمانے میں مجاہد کی حیثیت سے وہاں تشریف لے گئے. یہ بزرگ قسم ابن عباس، ان کا مزار مبارک سمرقند میں ہے، آج بھی موجود ہے. اور سبحان اللہ کیا انوار برستے ہیں. قسم ابن عباس حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی ہیں. یہی قسم ابن عباس جو ہیں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلانے کے بعد، غسل دینے کے بعد قبر شریف میں 2 آدمیوں نے حضور کو اتارا تھا. کتنی بڑی سعادت ہے. امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا قسم ابن عباس حضور کے سگے چچا زاد بھائی. اب تو حضرت علی بھی چچا زاد بھائی ہوتے ہیں اور قسم ابن عباس بھی سگے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں. دونوں نے مل کر اتارا. پائنتی کی طرف حضرت علی تھے اور قسم ابن عباس اس طرف تھے. اسی کے متعلق یہ روایت آتی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، جب سب اندر قبر شریف تیار ہو گئی تو کہا یہ کیا بات ہے، حضور کے لب مبارک ہل رہے ہیں. قسم دیکھو کیا حضور ارشاد فرما رہے ہیں، لب مبارک ہل رہے تھے. جب چادر مبارک کو ہٹایا چہرہ اقدس سے تو لب مبارک ہل رہے تھے. علی المرتضیٰ نے پائنتی کی طرف تھے، ارشاد فرمایا قسم دیکھو حضور کیا فرما رہے ہیں. انہوں نے کان لگا کر سنا، اللہم ارحم امتی، اے اللہ میری امت پر رحم فرما. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی امت کو یاد کیا. یہ وہ قسم ابن عباس ہے. کیا عظیم المرتبت ہستی ہے کہ وہ جہاد پر تشریف لے گئے، وہی وصال فرمایا اور آج ان کا تاشقند میں، سمرقند میں، معاف کیجیے گا تاشقند میں، سمرقند میں مزار مبارک ہے. اور ماشاءاللہ لوگوں کا ہجوم رہتا ہے، لوگ آتے ہیں زیارت کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ اللہ کے محبوب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین روئے زمین پر مختلف علاقوں میں پھیلا. امام بخاری اسی علاقے میں پیدا ہوئے. خواجہ بہاؤالدین نقشبند یہ وہ بزرگ ہیں کہ 1000 میل کے فاصلے پر آپ کے سے جو بیعت تھی، اتنے زبردست ولی کامل تھے، عارف باللہ تھے اور صاحب تصرف بزرگ تھے، سلطان الاولیاء خواجہ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ عنہ. وہ مینارے سے نیچے گری. جب گر گئی تو اس نے کہا پیر نقشبند. تو 1000 میل دور پر نیچے پیر نقشبند موجود تھے، اپنی گود میں اس کو اٹھا لیا. تو انہوں نے کہا آپ کہاں سے آ گئے؟ تو کہا تو از مینارہ آمدی، تم مینارے سے آ گئی، میں بخارا سے آ گیا. اللہ کے ولیوں کے لیے کوئی بات نہیں ہے، وہ تو زمین کی تنابیں کھنچ جاتی ہیں جب اللہ کے یہ ولی، وہ بزرگ تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان بزرگوں کے فیض و برکات جاری ہیں، اس میں کوئی شک
تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایسے ایسے اولیاء کاملین، امام بخاری جنہوں نے حدیث بخاری لکھی، ایک حدیث لکھتے تھے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے. ہزاروں احادیث، 7000 سے زائد احادیث کا مجموعہ بخاری شریف کی شکل میں موجود ہے. جب وصال فرمایا تو برسوں